السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش و آباد رکھے، آپ کی تمام تکلیف اور پریشانیاں دور کرے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ اینڈ ویلکم بیک ٹو نیو اینڈ ادر ولاگ۔ تو نماز پڑھنے کے بعد میں نے استغفار کی پڑھی تسبیح، اس کے بعد میں نے کہا کہ میں بنا لیتی ہوں ناشتہ، لیکن دودھ جو تھا نا وہ رات کو ختم ہو گیا تھا، تو صبح کو نا لیٹ آتا ہے تو میں جلدی اٹھ جاتی ہوں، تو میں نے کہا کہ پہلے صفائی کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی ایک زبردست سی سٹوری بھی شیئر کر لیتی ہوں۔ سٹوری تو نہیں کہہ سکتے اس کو، لیکن اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے ایک انرجی کی گولی کہہ سکتے ہیں آپ۔ موضوع ہے پریشر کوکر اور انسان کا دل و دماغ۔ تو اچھا، پریشر کوکر سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ سٹارٹنگ میں جب میں نے یوز کرنا شروع کیا تھا تب مجھے بہت ہی ڈر لگتا تھا۔ ابھی بھی کچھ ٹائم ہو گیا، لیکن ہے صحیح اندر کے کہیں اس کا نا، اور وہ ڈر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے پریشر کی وجہ سے، کہ کہیں اس کے اندر سے جو پریشر بن رہا ہے اس کو نکلنے کا راستہ نہ ملا تو وہ ڈس ہوتا ہے، اس ڈس سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کا دل و دماغ بھی ہے۔ اندرونی پریشر لائک سٹریس، دباؤ، غصہ، احساس کمتری اور خوف، یہ اور چیزیں اندر بڑھتی رہتی ہیں اور انہیں نکالنے کا کوئی اچھا راستہ نہیں ملتا، تو بالآخر یہ ایک بڑی ڈینجرس شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ بعض دفعہ غصے کی صورت اختیار کرتی ہیں، بعض دفعہ برین ہیمریج کی صورت سے باہر نکلتی ہیں، اور بعض دفعہ ہارٹ اٹیک کی صورت میں باہر نکلتی ہیں۔ اور انسان کو غصہ زیادہ آ رہا ہوتا ہے اور چڑچڑا پن آ رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر نا ایک خوف، ایک سٹریس اور کسی معاملے کو بہت زیادہ سوچنا، خود کو بیچارہ محسوس کرنا، مطلب یہی چیزیں ہوتی ہیں جو غصے کی صورت میں باہر نکلتی ہیں۔ اسلام نے بھی اس پریشر کو صحیح راستے سے نکالنے کی حل بتایا ہے، جیسے وضو کرنا، خاموشی اختیار کر لینا، تاکہ آپ کے اندر کا پریشر جو ہے نا وہ صحیح راستے سے نکل جائے۔ اور جب ہم چولہا جلاتے ہیں تو آنچ شروع سے ہی تھوڑی سی کم رکھی جائے، تو اپنے شروع سے اپنے خیالات اور جذبات کو شروع سے ہی قابو میں رکھتے ہیں، ان کو کنٹرول رکھتے ہیں، اتنے بڑھیں گے نہیں۔ جو ہے نا ہمیں جو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو روز خود کو تھوڑا سا ریلیکس کرنا، عبادات کرنا، وضو کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر نہ لینا، یہ سب چیزیں آج کم کرنے کے مترادف ہیں۔ پریشر کوکر میں جب پریشر بن بھی جائے تو اس کے اندر ایک سیٹی ہوتی ہے جو صحیح راستے سے پریشر کو نکال لیتی ہے، اور کوکر جو ہے نا وہ ٹھس ہونے سے جو ہے نا بچ جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے ذہن میں بہت زیادہ پریشر بن رہا ہے تو آپ کسی اچھے طریقے سے، کسی صحت مند طریقے سے نکالیں، جیسے کوئی جس پہ آپ بہت ٹرسٹ کرتے ہو، جیسے آپ کی کوئی دوست ہو، جیسے آپ کے بہن ہو، جیسے آپ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے جو ہے نا آپ اللہ تعالیٰ سے یہ باتیں شیئر کریں، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنائیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کو سیدھا راستہ دکھائے۔ اور اس کے علاوہ آپ صبح کو ورزش وغیرہ بھی کر لیا کریں صبح کو، اور اٹھتے ہی مطلب اپنے آپ کو تھوڑا اچھا فیل کرایا کریں، اپنے لیے ناشتہ اچھا سا بنایا کریں، ناشتہ کیا کریں، موڈ جو ہے نا وہ آپ کا ناشتے سے ہی اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایکسرسائز وغیرہ کر لیا کریں، نماز پہلے پڑھا کریں اور اس کے بعد پھر یہ سارے کام کیا کریں، تو آپ کا دن جو ہے نا کافی اچھا گزر جاتا ہے۔ تو آج ہی ہم کھانے میں بنا رہے تھے چکن پلاؤ۔ میرا بڑا دل کر رہا تھا، میں نے کہا کہ میں نے نا پلاؤ کھانا ہے۔ ابو میرے لے آئے تھے آلو گوشت کا سودا، تو میں نے کہا مجھے تو پلاؤ کھانا ہے بھائی۔ پھر امی نے کہا کہ جا کے لے آؤ، تو میں نے جب میں گئی تو میں نے کہا تھوڑا سا ویو بھی آپ کو دکھا دوں، تو میں پیچھے آپ کو دکھایا، نظر آ رہا ہوگا ویڈیو میں۔ جی چاولوں کو لگا رہے ہیں پانی، اور بہت مزے کے بنے تھے چاول۔ تو یہاں پر اس نے ڈالے ہیں چاول، اور چاولوں کو نا 1 گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھا تھا، تو کل گیس کا بھی کافی مسئلہ تھا کل سے، تو جب ہم چاول بنا رہے تھے تو اس کا بھی کافی مسئلہ ہو رہا تھا۔
ساتھ میں ابو میرے کو چاول نہیں پسند تو ہم ان کے لیے بنائے تھے آلو فرائی کیے تھے. یہاں پر جی رائتا اور چٹنی کا مکسچر جو ہوتا ہے نا وہ ہم لوگ بناتے ہیں چاولوں کے ساتھ. وہ بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے. اس میں دھنیا اور پودینہ جو ہے نا اس کو ہم نے پیس کے اور سبز مرچیں تو ویسے بھی کٹ کر کے ڈالی ہوئی ہیں. پیاز کو نہ نمک کے ساتھ دھو کے اور پھر دہی وغیرہ ایڈ کر کے ہم نے بنایا رائتا. بہت مزے کا ٹیسٹ تھا. آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے, آباد رکھے, ہنستا مسکراتا رکھے, آمین. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ایک اچھا سا کمنٹ لائک کر دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو میں اور اللہ کا لاکھوں بار شکر ادا کرتے ہیں. ملیں گے کل ایک نئی ولاگ میں. تب تک کے لیے آپ سب لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.